بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں راجہ انیس، میری طرف سے پورے پاکستان کو السلام علیکم۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان، پیارا دیش پاکستان، جہاں اللہ نے بے شمار نعمتیں پاکستان کو دیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے 22 کروڑ میں سے تقریباً 60% نوجوان ہمارے پاکستان میں، جو بہت بڑی نعمت ہیں، جو بہت بڑا اثاثہ ہیں۔ تقریباً 14 کروڑ کے قریب ہمارے پاس نوجوان ہیں اس ملک میں الحمدللہ، اور ہمارے نوجوان ہمارا مستقبل ہیں، آنے والے پاکستان کو چلانے والے یہی نوجوان ہیں۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ یہ 60% جو ہماری یوتھ ہے اس کے لیے کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی۔ وہ 60% جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کی لین اور لائنتھ نظر نہیں آ رہی۔ ایسا لگ رہا ہے ان کو کسی نے ٹرک کے پیچھے لگا دیا، صرف زندہ باد مردہ آباد اور انہی چیزوں میں انوالو ہیں۔ یا وہ نوجوان جو یونیورسٹی سے، کالجز سے بزنس گریجویٹس ہوتے ہیں، ماسٹرز کی ڈگری لیتے ہیں، تو ان کے پاس مارکیٹس میں جب وہ جاتے ہیں جابس کے لیے، ان کو کوئی جابس نہیں ملتی، وہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، ڈس ہارڈ ہو جاتے ہیں۔ یقیناً وہ پھر اس کے بعد کوئی نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں، کوئی نیگیٹو اپروچ کی طرف چلے جاتے ہیں، یا ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ وہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ، کیونکہ ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے۔ معاف کیجیے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے ہمارے نوجوانوں کو قیام پاکستان سے لے کے آج تک کسی بھی حکومت نے، کسی بھی آنے والی گورنمنٹ نے کوئی ڈائریکشن نہیں دی اور ان کے لیے وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ یہ میں نے کہا کہ بہت بڑی نعمت ہے 60%۔ اگر ہم 22 کروڑ عوام میں تقریباً 14 کروڑ ہمارے پاس نوجوان ہیں جو آگے چل کے، جن کو صرف صحیح ڈائریکشن مل جائے تو یہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ اور ہم IMF میں جا رہے ہیں، کبھی ایشین بینک کے پاس جا رہے ہیں، کبھی دوسرے ملکوں سے لون لے رہے ہیں، قرضہ لے رہے ہیں۔ یہ 14 کروڑ نوجوان چاہیں تو ایک سال میں ہم قرض دینے والے بن جائیں، دوسرے ملکوں کو ہم قرضہ دیں، نہ صرف اپنا قرضہ اتاریں بلکہ جو دوسرے ملک ہیں ان کو ہم قرضہ دیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج تک اس سلسلے میں کوئی کام نہیں ہوا، اور ہوا تو اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا، اور ہمارے نوجوان کیوں باہر جا رہے ہیں، کیوں فرسٹریٹ ہیں؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کر رہا ہوں، ہمارے درمیان پہلے بھی آ چکے ہیں، زبردست اینالسٹ ہیں، ویل اسپوکن ہیں۔ عدنان پراچا صاحب، سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ عدنان بھائی اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر سے ان کا تعلق ہے۔ ہم ان سے پوچھیں گے نوجوان کیوں باہر جانا چاہتے ہیں، یہاں پہ ان کے لیے اپرچونیٹیز ہیں یا نہیں ہیں، یا کتنی ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو بہت بڑی تعداد میں ہماری بچیاں بھی اس میں شامل ہیں، ان 14 کروڑ لوگوں میں، جو یقیناً بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے نوجوانوں میں۔ اسپیشلی میں گرلز کی بات کروں گا، پاکستان کی بچیوں میں، ہماری بچیوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، اور انہی کی نمائندگی کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ینگ انٹرپرینور موجود ہیں، ویل اسپوکن پرسنالٹی، پہلے بھی آ چکی ہیں، بزنس وومین ہیں، عائشہ موتی والا، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم نے بات کی انٹرپرینور کی، تو ایک شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے جو کہ مسٹر اسد ایاز انصاری، جو چیئرمین ہیں انٹرپرینور ڈین کے۔ سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ عدنان بھائی، میں آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ کیا وجہ ہے نوجوان، پہلے تو مجھے پتہ ہے باہر کیوں جانا چاہتے ہیں، کہ یہاں اپرچونیٹیز نہیں ہیں، جابس نہیں ہیں، پڑھنے لکھنے کے بعد، گریجویٹ ہونے کے بعد، ماسٹر ڈگری لینے کے بعد ان کے یہاں جابس نہیں ملتی ہیں۔ کیا وجہ ہے، کیوں باہر جانا چاہتا ہے؟ ہر شخص باہر جانا چاہتا ہے، اس طرح تو سبھی باہر چلے جائیں گے سر۔ جی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے رائے صاحب کہ ہمارے جو یوتھ ہے 60% جو ہے اس کی یہاں پہ یوٹیلائزیشن ہے کہ نہیں۔ اچھا، دیکھیں، آپ کے پاس پاکستان کے اندر ہر سال تقریباً 4.5 لاکھ یونیورسٹی گریجویٹس پیدا آپ کر رہے ہیں۔ اب 4.5 لاکھ یونیورسٹی گریجویٹس جو پاکستان میں ہر سال ایڈ اپ ہو رہے ہیں، اور پریویسلی بھی ہمارے پاس لڑکے ہیں، ان کی یوٹیلائزیشن کہاں پہ ہے؟ ہمارے یہاں پہ انڈسٹری ڈاؤن فال پہ ہے، نئی انڈسٹری لگ نہیں رہی، کنسٹرکشن انڈسٹری ہماری ڈاؤن فال پہ ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہمارے پچھلے کچھ عرصے سے پھر وہ ڈاؤن فال پہ سٹارٹ ہو گئی ہے، آپ کی ان امپلائمنٹ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ تو یہ جو یوتھ ہے جو کہ ایجوکیٹڈ بھی ہے اور لیبر کلاس بھی ہے، یہ کہاں پہ جائے گی؟ سب سے پہلے چیز یہ چیز۔ اس کے علاوہ ہمارا جو مین چیز جو ہے ہمارا یونیورسٹی اسٹرکچر، ایجوکیشن سسٹم، ہماری کوئی بھی یونیورسٹی اس ٹائم پہ ٹاپ 500 میں پورے ورلڈ میں نہیں ہے۔ ٹاپ 500 میں نہیں ہے؟ ٹاپ 500 میں ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے۔ اب اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ پنجاب یونیورسٹی 1240ویں نمبر پہ ہے پاکستان کی، جو کہ آل اوور دا ورلڈ ہے۔ لمز ہمارے 2000 نمبر پہ ہے۔ کراچی یونیورسٹی 2327ویں نمبر پہ ہے اس ٹائم پہ۔ تو جب ہماری یہ یونیورسٹیز ہوں گی جہاں پہ ہم گریجویٹس پیدا کر رہے ہیں اس ٹائم پہ، اور کچھ نہیں کر رہے، 4.5 لاکھ جو ہمارے یوتھ، ہم اس چیز کو ہائی لائٹ تو بہت کرتے ہیں کہ یوتھ یوتھ یوتھ، لیکن یوتھ کو ہم ایجوکیشن سسٹم کیا دے رہے ہیں؟ المیہ اس چیز کا ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں پچھلے عرصے میں ایک
فیوچر فیسٹیول ہوا تھا جس میں سی پی یو اور لیپ ٹاپس رکھ کے لڑکوں کو اور آڈینس کو دکھایا جا رہا تھا کہ جی دس از آور فیوچر. حالانکہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ گریڈ 6 سے وہ پریکٹیکل ایکسپیرینسز سٹارٹ کرا دیتے ہیں. کوڈنگ ڈی کوڈنگ یہ سارا سسٹم بہت آگے چلے گئے. جی وہ بہت آگے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی جو اس ٹائم پہ جو ہم اس ٹائم پہ شور پورا سب اسپیشلی سوشل میڈیا پہ یہ شور مچ رہا ہے کہ یوتھ اور چینلز کے اوپر بھی شور مچ رہا ہے اتنا کہ یوتھ ہماری, تو وہ یوتھ کا ہم شور تو مچا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنا ایجوکیشن سسٹم تو دیکھیں. جب ہماری کوئی یونیورسٹی اس ٹائم پہ ورلڈ کے اندر کوئی ٹاپ رینکنگ میں نہیں ہے, ہم اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا اس کے علاوہ پھر آپ یہ چیز دیکھیں کہ وہ یوتھ جب اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتی ہے, جو تو ہماری ایجوکیٹڈ پراپرلی یوتھ ہے جو کہ جس کے پاس نالج اچھا ہے, جو کہ آپ کا فیملیز کی طرف سے بھی ملتا ہے, فیملیز بھی بچے پڑھتے ہیں لکھتے ہیں, وہ تو ادھر اپنا فیوچر بنا لیتے ہیں. اب وہ گریجویٹ جس کے پاس ڈگری تو ہے, جس کے پاس ڈگری ہے لیکن ریسورسز بھی نہیں ہے, ڈگری ہے اس کے ہاتھ میں, اس ڈگری کو کہاں لے کے جائے گا؟ اس کی ڈگری استعمال ہوگی کرائمز کے اندر, اسٹریٹ کرائمز ہیں. اچھا سوسائڈ کریں گے, نعرے بازی کریں گے, سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے پہ آپ کو دیکھا ہے آج کل آپ نے جو چل رہا ہے. تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اوورسیز امپلائمنٹ ہماری جو ایسوسیشن ہے, ہم تقریباً پاکستان میں 5000 کے قریب پروموٹرز ہیں. تو ہماری ایسوسیشن ہے پیوپا. ہم اس یوتھ کو جو کہ ایجوکیٹڈ بھی ہے, سکلز ہیں, ان سکلز ہیں, وہ ان کو ہم باہر کے لیے اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ سبھی باہر چلے جائیں گے, یہاں جاب نہیں ملے گی. نہیں تو آپ ادھر جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے, جا سکتا ہے. آپ ادھر ایجوکیشن سسٹم تو دیں, آپ ان کی یوٹیلائزیشن کہاں پہ ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم پہ انڈسٹری آپ کی ساری بند ہو رہی ہے, آپ کی ایکسپورٹ کہاں پہ کھڑی ہے؟ آپ کی ایکسپورٹ اس ٹائم پہ 34 سے 35 ارب ڈالر کی آپ کی ایکسپورٹ ہے, جس کے اندر ٹیکسٹائل بھی ہے, فروٹ بھی ہے, ویٹ بھی ہے, شوگر بھی ہے, ساری چیز جو ہے ملا کے 35 ارب ڈالر کی آپ کی ایکسپورٹس ہیں. اور اس کے اگینسٹ جو پاکستان ریمیٹنس آ رہا ہے باہر سے, جو ہمارے اوورسیز امپلائمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے, جو کہ 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے, وہ 32 ارب ڈالر ہے. آپ یہ بتائیں کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ بل کا آپ ڈیفیسٹ اور ان کا گیپ کس طرح پورا کریں گے؟ کیا آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو یوتھ ہے یہاں پہ یوٹیلائز ہو تو یہاں پہ انڈسٹری بلڈ کریں, اس کو آپ سبسڈی گیس بھی دیتے ہیں, آپ بجلی بھی دیتے ہیں سبسڈی پہ, اس کے باوجود آپ کے 32 سے 35 ارب ڈالر. ٹھیک ہے عدنان بھائی, میں عائشہ آپ سے سوال کروں گا بریک پہ جانے سے پہلے کہ ہم اپنے یوتھ کو کیپٹلائز کس طرح کریں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کرتے ہیں. عائشہ, میں آپ سے یہ سوال کا جواب لینا چاہوں گا, کیا وجہ ہے ہمارے نوجوان کے پاس ڈگریاں بھی ہیں, گریجویٹ ہو رہے ہیں, ماسٹرز ڈگری ہولڈر ہیں, جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے, پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں, فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, کیا کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے پلیٹ فارم دیا ہمیں بولنے کے لیے ریگارڈنگ یوتھ اینڈ یوتھ امپاورمنٹ. دیکھیں, سب سے پہلے فی گو بیک ٹورڈز اسکول ایجوکیشن, ہمارے وہاں پہ کوئی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے. ہم سب سے ہمارا سب سے, کیونکہ وہ والی ایج ہوتی ہے, اگر ہم یوتھ میں ایج بریکٹ دیکھیں تو وہ سٹارٹنگ ایج بریکٹ ہوتی ہے, اور اس ایج بریکٹ میں ہمیں یہ نہیں, بچے کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کیا بننا ہے یا اس کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے, اس کو کیا بنانا ہے. اس کی فیملی سے ایک بیک گراؤنڈ چلتا آ رہا ہے جو ہم نے جو پچھلے 10-15 سال سے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر بننا ہے, پائلٹ بننا ہے تو پائلٹ بننا ہے. وی آر ناٹ سیکنگ the opportunities according to the world, where the world is going, where the world economy is going. ہمیں اپنے تھوڑا سا اپنے گھر کا ماحول چینج کرنا پڑے گا, تھوڑا سا ووکل اور تھوڑا سا میوچل انڈرسٹینڈنگ والا ایک ماحول بنانا پڑے گا گھر کے اندر سے. دس از ویئر وی ہیو ٹو اسٹینڈ. اور آپ جب کوئی چیز انیشیل اسٹارٹ کرتے ہو تو اس کے ریزلٹس آفٹر 10 ایئرس 5 ایئرس 15 ایئرس آتے ہیں. تو جیسے ابھی ہم جن چیزوں کے کانسیکوینسز دیکھ رہے ہیں, آپ کو اپنے گھر کے اندر اس چیز کا ماحول دینا ہے کہ اگر بچہ کچھ بننا چاہتا ہے, فار ایگزامپل آرٹسٹ, دیر واز اے ٹائم بیک جب ہم بولتے تھے نہیں یہ نہیں بنو, تو آپ کو ہر جگہ پہ بچے کو اپارچونیٹی دینی ہے اکارڈنگ ٹو ہز اون ٹیلنٹ. اسی حساب سے اسکولس میں کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, اور اسی حساب سے آگے بچے کو اپنا کیریئر پرسو کرنا چاہیے. ریگارڈنگ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں بھی اسمال اسکل ایجوکیشنس کے اوپر دھیان دینا چاہیے کہ اگر گریجویٹ ہے اور جاب اپارچونیٹیز نہیں ہے تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ بیکار ہو گیا ہے.
there has to be a hidden talent and that has to come. اور اسی کو ہم entrepreneur یا empowerment بولتے ہیں, where a person can take charge of his or her own life and make decisions accordingly. That's very important. تو ضروری یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس معاملے کو ہم اس طرح سے دیکھیں کہ یار جابس نہیں ہے مارکیٹ میں, نہیں, ہم اس طرح سے دیکھیں گے کہ ورلڈ اکنامی کس طرف جا رہی ہے, ورلڈ کی ڈیمانڈ کیا ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی رول تو دیکھو جب سے دنیا بنی ہے بنا ہوا ہے, جہاں پہ اگر سپلائی ہوگی تو ڈیمانڈ ہوگا, ڈیمانڈ ہوگی تو سپلائی ہوگا. تو ابھی اب جیسے ڈیجیٹلائزیشن دیکھیں آپ, آفٹر کووڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے, سب کے پاس کمپیوٹر ہے, ہر بچہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے, ہر بچے کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے وہ گرو کر سکتا ہے, اور بہت ساروں نے کیا بھی ہے گرو. تو وہ آپ ہمیں ان چیزوں کو پرووائڈ کرنا ہے اور اس چیز کو صرف ہمیں اس کا لنک بنانا ہے. دس از ہاؤ وی اونلی ہیو ٹو فیسیلیٹیٹ دیٹ, میں آپ سے اور دوبارہ وہ چیز بات بن کرتا ہوں. جائے اس وقت گی. ہمیں دبئی سے ٹیلی فون لائن پہ وقار احمد صاحب نے جوائن کیا ہے, جو ایجوکیشنسٹ ہیں, یوتھ ڈیولپمنٹ میں بڑا کام کیا ہے, انٹرپرینور پہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں. وقار احمد صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی وقار احمد صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 میں آپ کو سن رہا ہوں. جی جی وقار صاحب, ہم بات بالکل کر رہے تھے یوتھ کے بارے میں, فیوچر آف یوتھ ان پاکستان کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, انٹرپرینور کے بارے میں. آپ ماشاءاللہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, یوتھ ڈیولپمنٹ پہ آپ نے بڑا کام کیا ہے. سر کیا وجہ ہے لوگ کیوں باہر یہاں سے چلے جاتے ہیں؟ یہاں اپرچونیٹیز نہیں ہیں, باہر بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, کیا وجہ ہے یہاں ان کو جابز نہیں ملتی, وہاں جاتے ہیں ان کو جابز مل جاتی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ انیس صاحب, ویری ریلیونٹ کوشچن اینڈ اپریشیٹ آپ کے اس انیشیٹو کا. دیکھیں اٹس ٹرو, مطلب جو ٹیلنٹ جن کے پاس ہے یا جو لوگ اپنا ٹیلنٹس کو جانتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ٹرائی کرتے ہیں دے گو ابراڈ. میں کچھ چیزیں اپنی یوتھ کے لیے جو وہاں جاب لیس لوگ ہیں ان کے لیے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, کچھ ٹپس ہیں, اگر اف یو الاؤ می آئی کین شیئر ود یو. ہلو جی جی شیور سر, کین یو ہیئر؟ جی جی پلیز. جی اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا دیکھیں آپ جو یوتھ ہے, ابھی آپ بتا رہے تھے کہ 60% یوتھ ہے, اینڈ ماشاء اللہ یوتھ از ویری ٹیلنٹڈ, دیر از نو, کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے, جسٹ ان کو ڈائریکشن اینڈ رائٹ پاتھ کی ضرورت ہے سر. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک دیکھیں ہے. کرائسس کمز ود دی اپرچونیٹیز, ایک کوٹ ہے بڑا اچھا. تو جب کرائسس آتے ہیں اس کے ساتھ اپرچونیٹیز بھی آتی ہیں, تو وہ جو مواقع ہیں اس کو کیسے وہ گریب کریں. تو چیلنجنگ ٹائم میں اسٹریٹجی بنانی ہے کہ ہاؤ آئی کین گریب دس اپرچونیٹی. 2-3 چیزیں ہیں, مطلب آپ اس میں اسٹے پازیٹیو رہیں. اپنا 3 چیزیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے آپ کا, ایک پیشن ہے, اینڈ دین تھرڈ از دا سیلف ڈیولپمنٹ. ان 3 چیزوں پہ اگر یوتھ ہماری کام کرے تو آئی ایم شیور کہ دے کین گیٹ دا گریٹ ریزلٹس. اب دیکھیں فار ایگزامپل, اگر بہت سارے لوگ بیچارے جو آپ بتاتے ہیں کہ ڈگریز ہیں جاب لیس ہیں, واٹ از دا ڈفرنس, وائی دے آر جاب لیس بٹ وائی دے ناٹ گیٹ دا رائٹ جاب؟ دیر از اے گیپ. گیپ کیا ہے کہ امپلائر چاہتا ہے کہ مجھے ایک اچھا ٹیم ممبر مل جائے, ایک اچھا کام کرنے والا, اور جو امپلائی ہے جو کام لینا چاہ رہا ہے, جو جاب سرچ کر رہا ہے, وہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک اچھی کمپنی میں جاب مل جائے, بٹ آلویز دیر از اے گیپ. کیونکہ دیکھیں آپ کا جو سی وی ہے اٹس یور پاسپورٹ بیسکلی, ادھر یو یوز نیشنل لوکلی اور ایز اے انٹرنیشنلی. آپ کو ایک چانس ہوتا ہے کہ آپ شوکیس کرتے ہیں اپنے ٹیلنٹ کو, اور وہ ٹیلنٹ آپ کو فیو سیکنڈز کا ہوتا ہے. جب آپ کسی جگہ ڈراپ کرتے ہو سی وی, تو بچے وہاں پہ جاب سرچ کر رہے ہیں, ان کے لیے اسپیشلی ایک ٹپ میں شیئر کر رہا ہوں. تو وہ ایک فیو سیکنڈز ہوتے ہیں جس میں آپ کا سی وی سلیکشن میں جاتا ہے, دین دے کین call for the second stage, next stage for interview or some sort of this thing. اب اس میں آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ کی سی وی میں کیا چیز ہونی چاہیے جو کہ آپ کو ہائر سائڈ پہ لے کے جائے. آپ کے کیریئر آبجیکٹو کیا ہے, واٹ یو وانٹ ٹو اچیو, واٹ از یور کیریئر سمری. جدھر آپ نے پیچھے کسی کمپنی میں کام کیا ہوا ہے, کیا آپ کی اچیومنٹس ہے, کیا آپ کی اکمپلشمنٹ ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سب جب میں پاکستان میں تھا, جاب کرتا تھا, تو واٹ آئی واز ڈیسائیڈیڈ مائی سیلف, I have a everyday task, I have to learn a new thing. تو یہ ایک ٹپ کی چیز میں شیئر کر رہا ہوں بچوں کو کہ اپنے پاس, ان کے پاس جہاں بھی جو جس رول میں جاب کر رہے ہیں, ٹو اچیو سم تھنگ, اکمپلش سم تھنگ, اور اس کو شو کریں اپنے سی وی میں, اپنے ریزیومے میں. دین آپ اپنی اسکلس پہ فوکس کریں, ٹریننگ کورسز پہ فوکس کریں, اور یہ ساری چیزیں آپ کا ریٹ آف
सक्सेस देती हैं हायर साइड पे जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, चाहे इधर नेशनल पाकिस्तान में चाहे बाहर पाकिस्तान से। ठीक है वकार साहब, आपका जवाब आ गया। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जी वकार भाई, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, बहुत शुक्रिया। मैं असद आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जो एंटरप्रेन्योर चेयरमैन एंटरप्रेन्योर डेन के, पहले तो हमें ये बताइए कि ये कौन सा इदारा है और उसका क्या काम है? एंटरप्रेन्योर्स डैन, सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करने से पहले राजा साहब आपको बिला तकल्लुफ़ के प्लेटफॉर्म से एक मुबारकबाद देना चाहूँगा जो आपने इतना हॉट टॉपिक रेस किया है। एंटरप्रेन्योर्स डैन बेसिकली, डैन मीन्स टू प्रोटेक्ट, शेल्टर प्रोवाइड करना जो यंग एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में नए आ रहे हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं। देखें, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना हमारी यूथ में, हमारे बच्चों में, वो घर से आती है। हम जब बच्चा बड़ा होना लगता है ना तो हम उसे डराना शुरू करते हैं, बेटा ये नहीं बनना, ये नहीं करो, वो नहीं करो। वही बात तो, जो हाँ आयशा ने बिल्कुल, कही। हम बच्चों को डरा के रखते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ा जो बेसिक एजुकेशन है ना, जब हम बच्चे से पूछे ना A4, तो वो फौरन कहता है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। वहां से बच्चे की अपनी सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है। उसे पता है कि A फॉर एप्पल ही आएगा, A फॉर असद भी हो सकता है, A फॉर अमेरिका भी हो सकता है, A फॉर अर्जेंटीना भी हो सकता है, XYZ। तो जब हम बच्चे को बोलते हैं ना, बच्चे बेटा A फॉर एप्पल ही होता है, तो वहां पे उसके सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है। फिर वो बुकिश किताबी डेफिनेशन रटता है और उसी के ऊपर ही फोकस करता है कि जो बुक में लिखा हुआ यही सही है, जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है। तो वहां पे बच्चे की सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है। अच्छा, जब बच्चे की सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है तो वहां पे बच्चा डर उसके अंदर ना एक खौफ पैदा होता है कि यार अगर ये आगे निकल गया तो मैं क्या करूंगा, या मेरे मामू का बेटा इतना आगे जा रहा है और मैं क्या करूंगा। वो बच्चा एकदम जो है ना वो डर सा जाता है, वो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाता। वो प्रॉब्लम देखें, ये जो एंटरप्रेन्योर्स डैन का आपने पूछा ये क्या है, बेसिकली ये मैंने 2 साल पहले ऑर्गेनाइजेशन ये स्टार्ट किया था और ये मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टार्ट किया था। इसमें मैंने पाकिस्तान के तमाम जो हमारी टॉप इंडस्ट्री टाइकॉन्स है उनको मैं अपने साथ ऑन बोर्ड लेता हूँ और हम डिफरेंट कराची की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप यूथ कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करवाते हैं। रिसेंटली मैंने 3 नवंबर मैंने अभी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जिसमें मोर देन 500 का क्राउड था। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, वहाँ पे पाकिस्तान के टॉप इंडस्ट्रीज टाइकॉन्स बैठे हुए थे इस स्टेज पे। पैनल को मैं खुद मॉडरेट कर रहा था। जब 500 क्राउड था यूथ का, सारे यंगस्टर्स थे, सारे स्टूडेंट्स थे, MBA BBA के और इससे अलग डिफरेंट फील्ड से स्टूडेंट्स थे। जब हम अच्छा, उस प्लेटफॉर्म का बेसिकली मकसद ये होता है कि एक स्टूडेंट अगर बेसिकली इसका जो बुनियादी मकसद ये है कि अगर एक बच्चा बिजनेसमैन बनना चाह रहा है या एक बच्चा, मैं आपकी फील्ड से बात करता हूँ, अगर एक बच्चा एंकर बनना चाह रहा है लेकिन उसे नहीं पता कि एंकर बनने के लिए मुझे किन किन स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, मुझे किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा और उन प्रॉब्लम से मैं निकलूंगा कैसे, डेफिनेटली ये वही गाइड कर सकता है जो इन प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे निकल चुका हो। तो वहां पे हम ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं ताकि वो बच्चे अपने उन एंटरप्रेन्योर से पूछ सकें कि आपने बिजनेस स्टार्ट कैसे किया। एक इंग्लिश डेफिनेशन है, इफ यू कैन डू इट देन आई कैन डू इट। जो काम आप कर सकते हैं वो काम मैं भी कर सकता हूँ। इफ यू कांट डू इट आई कांट डू देन आई हैव टू डू इट। वो तो मुझे लाजमी करना है, जो आप नहीं कर सकते ये मुझे लाजमी करना है। ये बच्चों के अंदर हमने एक माइंडसेट बनाना है और एक माइंडसेट उनको लेकर आना है, इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है। मजे की बात ये थी राजा भाई, जब हमने ऑडियंस की तरफ क्वेश्चन आंसर सेशंस का हमने टर्न लिया कि आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, आपके माइंड में कोई ऐसा सवाल है जो आप करना चाह रहे हैं, आप यकीन करें 15 मिनट तक कोई एक ऐसा बच्चा नहीं जिसने हैंड रेस किया हो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक खौफ था कि यार मैं उठ के सवाल करूं, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, या कोई ऐसा सवाल कर दूं लोग हंसेंगे। एक जो अंदर एक जो फेयर फैक्टर था ना, जो हमने क्लास 1 में बच्चों में डाला था कि बेटा ये नहीं करो, ये नहीं करो, इसका इम्पैक्ट फिर यहाँ पे आता है। तो बच्चा सवाल करने पे बहुत डर रहे थे। फिर उनके यूनिवर्सिटी के VC साहब ने स्ट्रिक्टली उनको इंस्ट्रक्ट किया कि आप सवाल करें। एक बच्चा जैसे ही उठा ना, उसको देख के पीछे लाइन लग गई। ठीक है सद भाई, आपका जवाब आ गया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मेहमानों। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है अब्दुर्रहमान खान साहब ने, लाहौर से, जो यंग एंटरप्रेन्योर है, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। अब्दुर्रहमान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी राजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। अच्छा अब्दुर्रहमान, में हम बात कर रहे थे नौजवानों के हवाले से। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान में हम फ्यूचर ऑफ यूथ के हवाले से बात कर रहे थे। क्या वजह है जितनी भी गवर्नमेंट्स आई आज तक, 1947 से लेकर आज तक, नौजवानों के लिए वो काम नहीं किया जो उनको करना चाहिए था? क्या वजह है उसकी? राय साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, बड़े सीरियस
ٹاپک کو آج آپ نے سلیکٹ کیا ہے یہ یقیناً پاکستان کے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے بے روزگاری کا اور برین ڈرین کا. میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ پاکستان کی کوئی بھی حکومت ہو نوجوان اس حکومت کی ترجیح نہیں رہے. ہمیشہ نوجوانوں کو نعروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے, تقریروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے, جلسوں کو بھرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور آج بھی پاکستان کے اندر یوتھ کو ایک سیاسی ایندھن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن کوئی بھی اس یوتھ سے سنسیئر نہیں ہے. اگر آپ عمران خان صاحب کی بات کریں, وہ 1 کروڑ نوکریوں کی بات کرتے تھے, 50 لاکھ گھر کی بات کرتے تھے. میاں نواز شریف صاحب کی بات کریں, وہ پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانا چاہتے تھے. پیپلز پارٹی کی بات کریں, وہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا رہے تھے. مگر یہ صرف نعرے تھے, انہوں نے حقیقی طور پر پاکستان میں آج تک کوئی یوتھ پالیسی نہیں بنائی. میں چند اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, یہ 47 سال میں پاکستان آج کہاں کھڑا ہے اور نوجوانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس وقت پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے سر. 44% بچے ایسے ہیں جو خوراک کی کمی کا شکار ہیں, یعنی ان کی برین کی پراپر گروتھ ہی نہیں ہو رہی. اس کے بعد اگر آپ سرکاری اعداد و شمار کی بات کریں تو 60 لاکھ سے زائد نوجوان اس وقت بے روزگار ہیں. اور میں اگر سرکاری اعداد و شمار کی آپ کو بات بتاؤں, وزارت برائے افرادی قوت کی ایک رپورٹ ہے, میں اسٹڈی کر رہا تھا, تقریباً پاکستان میں اس وقت 5 لاکھ گریجویٹ نوجوان بے روزگار ہیں. 5,000 PhD اسکالرز اس وقت پاکستان کے اندر بے روزگار ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کسی نے آج تک کوئی یوتھ پالیسی نہیں بنائی. دنیا بھر کے اندر جو افرادی قوت ہے اس کو ایک ہیومن کیپٹل کے طور پر دیکھا جاتا ہے, مگر بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں یہ ہیومن کیپٹل یہ ایک بوجھ بن چکا ہے, ایک لائبلٹی بن چکا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اسکل اورینٹڈ ایجوکیشن نہیں ہے. ہمیں لیپ ٹاپ دے کے بتایا جاتا ہے آپ نے آئی ٹی سیکٹر ڈیولپ کر دیا, ہمیں پیلی ٹیکسی اسکیمیں دے کے بتایا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کے روزگار کا مسئلہ حل کر دیا. ہمیں یہاں پر ایک میٹرو بس چلا کر آپ ہمیں میسج دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ٹرانسپورٹ ٹھیک کر دی ہے, لیکن سب آئی واش ہے. آج یہ کیریئر کاؤنسلنگ کا صرف مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف سلیکشن کی بات نہیں ہے پاکستان میں. گزشتہ سال کے دوران میں قومی اسمبلی کے اندر جو اعداد و شمار شیئر کیے گئے میں وہ بتا رہا ہوں کہ 1 سال کے دوران 27% اضافہ دیکھا گیا ہے. وہ پاکستانی جو روزگار کی غرض سے وہ بیرون ملک کے ہیں. آپ آج بھی دیکھیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. وہ یوتھ جو پاکستان چھوڑ کے چلی گئی, وہ 1 کروڑ پاکستانی, 90 لاکھ سے زائد پاکستانی, آج آپ ان کو بہت شکریہ, حق دینے کے لیے تیار. بہت شکریہ عبدالرحمان, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. میں یورپین پاکستان فرینڈشپ فیڈریشن ایک ادارہ ہے برسلز میں, بیلجیم میں, اس نے ایک تقریب آرگنائز کی. ہم نے پچھلے پروگرام میں FATF کا ذکر کیا تھا. تو یورپین یونین جو میں نے نام لیا یورپین پاکستان فرینڈشپ فیڈریشن نے اس تقریب کے اندر ہمارے, جس میں بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے شرکت کی, ہمارے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بڑا زبردست خراج تحسین پیش کیا, کیونکہ ان کی ان تک محنت اور کوششوں کی وجہ سے ہمارے جو جنرل صاحب ہیں GHQ میں ایک سیل بنایا گیا تھا, ان کی کوششوں کی وجہ سے ہم FATF یا FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہوئے, جبکہ انڈیا بڑی کوشش کر رہا تھا کہ ہم اس گرے لسٹ سے نہ نکلیں. تو اس پر انہوں نے ہماری تمام افواج کو, ہمارے جنرل صاحب کو خراج تحسین پیش کیا. ہم بھی اپنی طرف سے اپنی پوری فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, جس پہ FATF میں بڑا زبردست کام کیا. عدنان بھائی, جیسا کہ ابھی عبدالرحمان خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہر سال لاکھوں گریجویٹ نکل رہے ہیں, بے روزگار ہو رہے ہیں, تو باہر نہ جائیں تو کیا کریں سر؟ پھر کوئی سجیشن دیں نوجوانوں کو, دیں حکومت کو, دیں سر, کیا کریں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں آپ کے 6.5% وہ پاکستان کی مین پاور ہے جو لیبر کلاس کی, اس کے پاس نوکری بھی نہیں ہے. اچھا, 6.5% آؤٹ آف یور ہول پاپولیشن, یہ وہ ہیں جن کے جو لیبر کلاس ہیں, جن کے پاس نوکری نہیں ہے, لیبر کی بھی نوکری نہیں ہے. اس کے بعد آپ چلے جائیں, آپ کے پاس گریجویٹس, آپ 4.5 لاکھ گریجویٹس پیدا کر رہے ہیں ہر سال میں. پیدا کرنے کا لفظ اس لیے بار بار بول رہا ہوں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے. ہم جب تک میکرو لیول کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے, ہم مائکرو لیول پہ نہیں آ سکتے. ہمارا فی اسٹرکچر تو اتنا زیادہ ہے, بچے کے پاس بیگ کلاس 4 کے بیگ آپ چیک کر لیں اتنا بھاری ہے, لیکن وہ آپ ادھر سے ٹیچنگ سسٹم دیکھ لیں, ٹیچنگ سسٹم کچھ بھی نہیں ہے.
बुक्स हमारा सारा आउटडेटेड कोर्स है। अच्छा, फिर उसके अलावा आप ये देख लें कि आपका तकरीबन ऑलमोस्ट 50,000 सजेशन देना फिर कैसे सही होगा ये सब, मतलब सजेशन कब तक बाहर जाते रहेंगे लोग? सजेशन यही है कि जिस तरह हमारे चीफ असद ऑफ भाई ने आर्मी का एंटरप्रेन्योर बनाए उनको। जी वो देखें, एंटरप्रेन्योर बनाए आप, उसके बाद आप इधर ये वो चीज़ें अवेलेबिलिटी ऑफ वो रिसोर्सेज भी तो हों। आप वो तो बनाने के लिए कह तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास वो रिसोर्सेज हैं? हर बंदे के पास वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है। एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा, आप उसको टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएं। आप हर शहर के अंदर, मेन बड़े शहरों के अंदर टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएं। हमारे पास जितने टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो आउटडेटेड हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सीरियस ले। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जनरल बाजवा साहब से, कि इस चीज़ को वो टेकअप करें कि हमारी जो यूथ है ये आज से 20 साल के बाद, 15 साल के बाद हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी। बिल्कुल सही। आयशा, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे कि नाना भाई ने कहा कि ये हमारी लाइबिलिटी बनती चली आ रही है, अभी अब्दुर्रहमान खान साहब ने यही बात कही। मैं एक बात अगर इसके ऊपर ही कहूँ, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बात कहूँ, अगर हम इस पे रेंट एंड रेव करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दिस, Yes, of राइट? course. और हम हर एक को जॉब भी नहीं प्रोवाइड कर सकते, और हर एक को जॉब प्रोवाइड, हर कोई जॉब करे ये कोई मुल्क की तरक्की की निशानी भी नहीं है। ठीक है, जब तक आप अपने मुल्क में एंटरप्रेन्योर्स नहीं पैदा करेंगे, जब तक आप अपने मुल्क के अंदर, क्योंकि देखें यूथ के अंदर होता है फ्रेश टैलेंट, यूथ के अंदर होता है फ्रेश एनर्जी, और हमारी यूथ में तो बहुत टैलेंट है। बिल्कुल। और आप ये देखिए कि अगर आप 60% यूथ को लेकर चलते हैं, और हमारे मुल्क के जो बाकी 40-35% एल्डर्स हैं, वो अगर अपनी जो हिस्ट्री है या अपनी जो एक्सपीरियंस बेस्ड है, अगर वो डेटा के साथ अपना फ्रेश एनर्जी को अलाइन करेंगे, तो आप क्यों नहीं कुछ अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं? क्योंकि आप देखो, एंटरप्रेन्योर्स का मतलब ये होता है कि आपको जो प्रॉब्लम सोसाइटी में है उसकी आपको सोल्यूशन निकालना है, और उस सोल्यूशन को आपको जस्ट हैव टू सेल द सोल्यूशन, दैट्स इट। उसके लिए आपको जो इश्यूज आते हैं, यस वी आर हियर टू सॉल्व द इश्यूज, कि आपको जो इश्यूज आते हैं, यू कम टू अस एंड वी विल गाइड यू फॉर दैट। और इसमें मैं सबसे एक प्रॉपर टर्म यूज करूंगी विमेन एम्पावरमेंट का, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे जब हम यूथ की बात करते हैं तो शायद बहुत सारे जहनों में ना, अभी जो सुन रहे होंगे उनके जहनों में सिर्फ लड़के आ रहे होंगे, लड़कियां हार्डली आ रही होंगी। लेकिन जो जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी मर्द की उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी औरत की भी है, क्योंकि इवेंचुअली उसे घर चलाना है। और जैसे आजकल का ज़माना है, मर्द और औरत दोनों ही आपको पता है मिलके जब तक नहीं कमाएंगे तो काम नहीं हो सकेगा। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी मैं यही बोलूँगी कि आप टैलेंट पहचानें, अपनी बेटियों का, बहनों का, उन पर ट्रस्ट करें, उनको घर से निकलने दें, और कभी भी फेलियर से मत घबराएं। इन द लॉन्ग रन ऑफ एंटरप्रेन्योर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको फेलियर, सेटबैक का सामना करना पड़ता है, दैट डजंट मीन कि आप जो है वो आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक हो गया, आप एक्चुअली सही कर रहे हो, यू आर गोइंग टुवर्ड्स सक्सेस। मैं इसी सवाल को आपसे लेता हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि लड़कियों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, हमारी बच्चियाँ जो है। बिल्कुल, इसमें राजा भाई देखें, बात वही है ना कि हमारे यहाँ पे 90% जो फीमेल्स हैं ना, उनको घर से नहीं निकलने दिया जाता। वो कहते हैं कि आपने पढ़ के क्या करना है, शादी करनी है और अपने घर जाना है। तो ये असल में प्रॉब्लम ये कि हमारी जनरेशन तो बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पे, लेकिन हमारा जो एक बिलीफ सिस्टम है ना, हमारा जो एक फैमिली बैकग्राउंड है, वो आज भी 500 साल आप समझ लें कि वो पीछे जा रहे हैं कि हमारी बच्चियां घरों में महदूद रहें। बहुत मेरा जो सोशल सर्कल है, आप बिलीव कर रहे हैं राजा भाई, उसमें ऐसी फीमेल्स मेरे साथ मौजूद है। हमारी इवन अपनी टीम मेंबर्स में ऐसी हैं जो अपने बड़े बड़े स्कूल्स चला रही हैं, अपने इवेंट मैनेजमेंट अपनी कंपनी चला रही हैं, जिनके पास सारे बिलियनियर्स और आपकी समझ लें कि टॉप इंडस्ट्री टाइकॉन्स के उनके पास क्लाइंट्स मौजूद हैं। फीमेल्स ऐसा नहीं, वो फीमेल्स आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आपके लैग पुलिंग बहुत ज़्यादा है कि ये आगे निकल जाएगी तो मैं क्या करूँगी। तो एक ये एक ह्यूमन नेचर है, इसको आप बदल नहीं सकते। सबसे जब तक आपका बिलीफ सिस्टम एक्टिव नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और ये तब होगा जब हम एक दूसरे के जो लैग पुलिंग वाला जो सिस्टम है ना, जब तक ये खत्म नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रोग्राम के आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों के लिए? जी, नौजवानों के लिए यही मैसेज है कि जो आप अपनी एजुकेशन वगैरह जो आप हासिल की है उसको यूटिलाइज़ करें। फील्ड ऑफ जो आपको जो भी फील्ड समझ में आती है, कोई भी फील्ड अच्छी या बुरी नहीं होती, इंसान खुद अच्छा या बुरा होता है। आपको जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो छोटी अपॉर्चुनिटी है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको यूटिलाइज़ करें और विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को इम्प्रूव करें और आयशा, खवातीन के लिए, बच्चों के लिए बिल्कुल, मैं खवातीन, मर्द, औरत सबके लिए मैं एक ही बात बोलूँगी, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानें।
start taking hold and control of your own life. Do not go and search for jobs. This is not the ultimate solution of everything. آپ خود اپنی زندگی کو قابو میں کرو. ویل سیڈ. اسد بھائی کیا میسج دیں گے؟ میں سب سے پہلے یوتھ کو ایک میسج دوں گا کہ اپنے اندر بلیف سسٹم پیدا کریں. جب تک آپ کے اندر بلیف نہیں ہوگا, آپ کے سامنے دنیا کی اپارچونیٹیز سامنے رکھ دیں گی, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے اس کا یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. اور یہ یوٹیلائز تب آپ کر سکتے جب آپ کے اندر بلیف سسٹم ہوگا اور آپ کے اندر ایک ٹرسٹ ہوگا کہ یار یہ کام میں لازمی کر سکتا ہوں اور یہ مجھ سے اچھا کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. جب تک یہ تھاٹ آپ کے مائنڈ سیٹ میں نہیں آئے گی تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. چاہے آپ دنیا کی آپ کے سامنے بل گیٹس بھی آ کے بیٹھ جائے نا, تب بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. اپنے تمام مہمانوں کو شکر ادا کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا, ہمارے یوتھ میں, ہمارے پاکستانی نوجوانوں میں بہت ٹیلنٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے, ہمارے نوجوانوں کی, ہمارے لوگوں کی حفاظت کرے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پاکستان زندہ باد.